حکومت کیا پالیسیز دے رہی ہے، اس پر میں آپ سے مزید جانوں گا، لیکن اس سے پہلے شمس الاسلام صاحب آپ فرمائیے گا، آپ بات کر رہے تھے اس وقت ٹیکس کے حوالے سے، فائلرز نان فائلرز کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ فائلر ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ٹیکس پورا نہیں ادا کرتے اور وہ بھی کوئی نہ کوئی فارمولہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس سے بچا جائے، اور نان فائلر کیوں نہیں بنتا یہ بھی بتائیے، اور جو فائلر ہے وہ ٹیکس پورا کیسے اس سے لیا جائے، اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی وجہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی اکانومی میں جو ٹیکس ایویژن کی یا ڈیوٹیز ایویژن کی یا اسمگلنگ کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر انکم ٹیکس ریٹ اگر زیادہ ہے تو وہاں پر ٹیکس ایویژن ہوگا، اگر وہاں پر امپورٹ ڈیوٹی زیادہ ہے تو ٹیکس ایویژن ہوگا، اگر وہاں پر سیلز ٹیکس زیادہ ہے تو ٹیکس ایویژن ہوگا، اور حکومت الٹیمیٹلی وہ ایک محدود کوانٹٹی میں اکٹھا کر پاتی ہے، زیادہ ٹارگٹ اس کے اچیو نہیں ہو سکتے۔ جن ممالک میں ٹیکس ریٹ کم ہے وہاں پر ٹیکس پے کرنے والے فائلر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو فائلر نان فائلر کا یہ ایک عجیب سا منطق نکالی گئی ہے، آپ کو ہر شخص کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے، مینڈیٹری کریں کہ جس کے پاس سی این آئی سی ہے وہ لازمی طور پر اپنے اخراجات اور آمدن کا ایک تخمینہ جو ہے سنگل ایک فارم کے اوپر بنا کے دے۔ آپ نے جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے جو فارم اتنے مشکل بنائے ہوئے ہیں، وہ میں اور آپ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو فل نہیں کر سکتے، اور ہمیں کنسلٹنٹ ہائر کرتے پڑتے ہیں۔ نیو فائلر، نان فائلر جی، یہ آپ کو جو ہے یہ دیکھیں جی، اس کو آپ ایک ڈویژن کریٹ کر کے اور ایک آسانی بنا دیا کہ نان فائلر کے اوپر آپ ٹیکس ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں، اس کے بینک سے ود ڈرائنگ کے اوپر کر لیتے ہیں، دوسری چیزوں پہ آپ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈسٹورشن کریٹ کرتا ہے جو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے ٹیکس کا، جو ایک سول اور ایک ڈیسنٹ اکانومی میں ہونا چاہیے، وہ نہیں بن پا رہا، اور آپ ان کو تمام لوگوں کی ریٹرن فائل آنی چاہیے، ایک پیج کا ریٹرن فارم اس پہ دیا جائے۔ کنسلٹنٹ نے جو ٹیکس بروکرز ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے بھی ایڈوائزز دے دے کے پاکستان کے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ باہر سے ایف ڈی آئی زیادہ آ پائی ہے۔ آپ کے سامنے نمبرز اس کے ہیں، اور پاکستان سے لوگ نزدیکی 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے یو اے ای اور دیگر ممالک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنے ٹیکس ریٹ کو نیچے لانا ہے، جب نیچے لائیں گے تو 25 کروڑ میں سے آپ کے جو انتہائی غریب ہوں گے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ بچیں گے، باقی سارے کے سارے اس کے اندر جو اپنے پروفٹ کماتے ہیں وہ آئیں گے بھی صحیح۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئے گی جو لوگ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی عابد قیوم سلیری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ فرمائیے گا آپ نے کیا دیکھا کہ ہم نے جو ٹارگٹس اچیو نہیں کیے وہاں پر لیک کیا تھا؟ دیکھیے، اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں تو جو گندم کی سپورٹ پرائس اناؤنس کر کے اس کے بعد جب کہ ہارویسٹنگ ہو چکی تھی اور کسان یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت ان سے گندم خریدے گی، وہ نہ خریدنا جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ ایک میجر ٹریگر بنا، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک تو گندم کی فصل میں نقصان ہوا، اور وہ نقصان جو ہے ہمیں کپاس، چاول اور کماد ان تینوں فصلوں میں نظر آیا، جو کہ کسان کے پاس پھر اتنا پروفٹ نہیں بچا کہ وہ آگے ٹائملی ان پٹ جو ہے وہ ڈال سکتا۔ تو پوری کی پوری ایگریکلچر سپلائی چین جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی، اور یہاں پہ میں قطعی طور پہ سپورٹ پرائس میکنزم کی حمایت نہیں کر رہا، میرا خیال ہے اس کا ختم کرنا ضروری تھا، لیکن اس کو اتنا ابرپٹ ختم کرنا، اناؤنس کر کے ختم کرنا، وہ ایک پالیسی فیلئر تھا جس کی وجہ سے کہ ہمیں یہ لاس ہوا۔ سیکنڈ جو اس میں میجر امپیکٹ آیا ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، پانی کی شدید کمی ہوتی جا رہی ہے، موسمی تغیر جو ہے وہ پورے عروج پہ ہے۔ آپ نے عید کے دن اسلام آباد میں دیکھا 42 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا مغرب سے پہلے، اور مغرب کے بعد وہ ایک دم سے گر کے 24 پہ آ گیا آندھی اور بارش کے بعد۔ تو اس طرح کے جو موسمی تغیر ہیں وہ فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اب ہمیں گوئنگ فارورڈ جو وفاق اور صوبے ہیں ان کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی جانب توجہ کرنا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کوئی نہ کوئی کرنے پڑیں گے۔ تو ثاقب فیاض مغول صاحب آپ فرمائیے گا، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، خصوصاً آپ سے میں صنعت کے حوالے سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس حوالے سے ہیں، صنعتی ہدف جو 4.3% رکھنے کی تجویز رکھی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ اتنا ٹارگٹ اچیو ہو پائے گا؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کتنی گروتھ چاہیے. یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل ایک سبجیکٹ ہے اور ایک بہت ہی ہمیں یہ فگر بہت سوچ سمجھ کے رکھنی ہوگی, کیونکہ پہلے بھی ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب گروتھ ریٹ انکنٹرولڈ ہو گیا تھا اور ہماری انڈسٹریز کو کتنا ہم نے گروتھ کرنا ہے, اگر ہم وہ کنٹرول نہیں کریں گے یا پہلے سے ایک ٹارگیٹ فکس نہیں کریں گے, ایک اچیویبل ٹارگیٹ اور ایک ریئلسٹک ٹارگیٹ, تو اس وقت تک جو ہے وہ ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے کی طرح پینک سچویشن ہو جائے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب گروتھ بڑھتی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. ابھی جو ہماری انڈسٹریل گروتھ تھوڑی سی بڑھی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بڑھ گیا. ہماری ابھی تک کی جو ہے وہ $53 بلین کی امپورٹ ہو گئی ہے اور اس کا جو گیپ ہے ہمارا وہ تقریباً 25 سے 27 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا ہمارے پاس. تو ایسا نہ ہو, کیونکہ ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈسٹریل را مٹیریل کے اوپر جو ہوتی ہے وہ امپورٹیڈ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انڈسٹریل را مٹیریل کے لیے مشینری جو اور مزید امپورٹ ہو جائیں تو اس کے لیے فارن ایکسچینج ہمارے پاس نہ ہو. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو اس کو کنٹرول کر کے, جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ لارجر سکیل پر ڈیبیٹ بھی اس پر ہونی چاہیے. اب بھی وقت چونکہ کم ہے تو جاتے جاتے آخر میں شمس الاسلام صاحب آپ سے شارٹ کامنٹ لینا چاہوں گا. آپ فرمائیے گا کہ ابھی جو بجٹ آنے جا رہا ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ نے کہاں پر لیگ دیکھے ہیں جو تجاویز ہیں ان میں؟ دیکھیں جی, آپ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کا پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ فوکس, یہ کہنا بہت سارے لوگوں کا کہ جی ہم اس بجٹ میں بنانے میں ہمارا کردار ہے, کوئی کردار نہیں ہے. بجٹ آپ کو جو ڈکٹیٹ کیا گیا IMF کی طرف سے وہ تیار کیا گیا اور اس میں اب مشکل حالات آپ کے لیے آنے ہیں. نہ صرف انڈسٹریز کے لیے آئے گئے, بزنس کمیونٹی کے لیے آئیں گے, ٹریڈرز کے لیے, بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں.